اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا۔ دوبارہ سنیے، اللہ فرماتا ہے کہ پہلے تم جس طرف رخ کرتے تھے اس کو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو تھا بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ یہ میں نے آیت خاص طور پہ اس لیے چنی ہے، ویسے تو بظاہر اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جب رمضان کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو وہی آیتیں تلاوت کی جائیں گی، اس میں روزے کا ذکر ہوگا، جو تراویح کا ذکر ہوگا یا قیام اللیل کا ذکر ہوگا۔ میں نے اس بار جو اپنے موضوع منتخب کیا ہے کہ رمضان میں مطلوب کیا ہے، یہ نہیں کہ جو میرا دل چاہتا ہے کرنے کا یا جو مجھے بتایا گیا ہے، اللہ کو رمضان میں مطلوب کیا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم فوکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی تمام چیزیں فقہی مسائل ہیں۔ فقہ مانے ہاؤ ٹو ڈو اٹ، یہ علماء کرام کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ جا کے کتابیں پڑھتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، تمام چیزیں پڑھتے ہیں، ہر ایک اس کے پروز اینڈ کونس دیکھتے ہیں، پھر ایک رولنگ دیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، کام اس طرح کرنا ہے، یہ کام اس طرح۔ یہ عام آدمی کے بس کی کام نہیں ہے، نہ اس کو کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی اس کا اہل نہیں ہے کہ ہم قرآن سے فتوے نکال کے لائیں یا احادیث سے فتوے نکال کے لائیں۔ اس کے لیے عمر چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ تعلیم چاہیے، وقت چاہیے، صحبت چاہیے علماء کرام کی، تب انسان اس قابل ہوتا ہے یا سرٹیفائیڈ ہوتا ہے کہ وہ رولنگ دے سکے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزوں کا مقصد ہے، نماز کیوں فرض کی گئی ہے، روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، حج کا مقصد کیا، ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور یہ قرآن نے ہر ایک کے لیے کھول کے رکھ دیا ہے۔ اس کے لیے کسی کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے بھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے، ہم کو یاد دلا رہا ہے کہ جب تم لوگ مکہ میں تھے اے مسلمانوں، تو ہم نے خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا۔ حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر جو بنا وہ مکہ میں تھا، خانہ کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور میں نبی ہوں، لیکن وہ قبلہ وہ نہیں مانتا جو سب کو پتہ ہے کون سا قبلہ ہے، مکے والوں کو، کہ وہی قبلہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، بلکہ وہ اپنا رخ کرتا ہے بیت المقدس کی طرف۔ تو لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے، اس کی توجیہ کر رہا ہے اللہ کہ ہم نے تو مقرر یہ کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ اس آیت میں جو ہمارے لیے سبق ہے کہ دنیا میں جو بھی کام کریں گے ہم، وہ کس کے طریقے پر ہوگا؟ رسول کے طریقے کے ہوگا۔ اگر رسول کے طریقے پر نہیں ہوگا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے، پہلا گھر ہے، حضرت ابراہیم نے بنایا ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ تم رخ کرو بیت المقدس کی طرف۔ اب جو رسول کو ماننے والا ہے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ یہ دیکھے گا کون کہہ رہا ہے۔
یہ بات شیطان بھی نہیں سمجھا تھا، جس کا ذکر ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ شیطان کو، سب کو جو موجود تھے، آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے جھک گئے، کیونکہ ان کے لیے اصل اہمیت اللہ کے حکم میں تھی کہ اللہ نے کہا جھک جاؤ، وہ جھک گئے۔ شیطان نے عقل لڑا لی کہ میں کیوں جھکوں، وجہ تو بتائے مجھے، میں افضل ہوں، میں آگ کا ہوں، یہ مٹی کا ہے، میں کیوں اس کے آگے جھکوں؟ عقل لڑائی، مارا گیا۔ تو ہم نے دین کے معاملے میں عقل نہیں لڑانی ہے، جو کہا جائے گا وہ کیا جائے گا۔ مائک سارے آن، عبید آپ اگر باہر ہے تو مائک۔ بسم اللہ اولہ آخرہ۔ تو اصل دین میں جو ہے کہ جو بھی اب دین میں کیا جائے گا اس کی اصل ہوگی اللہ کا حکم، اور وہ کس کے ذریعے ملے گا؟ نبی کے ذریعے۔ تو اب جو نبی کہے گا اللہ کی طرف سے، ہمیں اس کو ماننا پڑے گا چاہے دل چاہے نہ چاہے، اور جو اللہ کا رسول نہیں کہے گا ہمیں وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس آیت کا اصل مقصد تھا کہ دین میں اصل اہمیت نبی کے فرمان کی ہے، جو نبی کہے گا وہ کریں گے، جس سے روک دے گا ہم اس سے رک جائیں گے۔ اس حوالے سے میں نے بات شروع کی تھی کہ رمضان میں جو مطلوب ہے، جو پچھلے جمعے میری بات ختم ہوئی تھی کہ رمضان کا خصوصی تعلق جو ہے، جو ہمیں مطلوب ہے، وہ رمضان کا قرآن سے تعلق ہے۔ اور قرآن سے تعلق کیوں جوڑنا ہے؟ کیونکہ روزہ کا جو غرض بتائی گئی تھی قرآن میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں اللہ کے تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تمہیں اللہ کے غیب میں ہونے کا یقین آ جائے، اس پر اعتبار آ جائے، اور تم پھر وہ کام کرو جو اللہ نے تمہیں کہے ہیں۔ تو رمضان کا خصوصی تعلق قرآن سے اس لیے ہو گیا کہ قرآن بتائے گا اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے، اللہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے، اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ نے کس چیز سے منع کیا ہے، یہ ہمیں صرف قرآن سے معلوم ہوگا۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ابھی اس دور میں زندہ ہیں، 40-50 سال کے ہو چکے ہیں، اور انہوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ اندازہ کریں کہ دنیا کی عظیم ترین نعمت اللہ نے جس قوم کو دی، وہ قوم اس کو پڑھ ہی نہیں رہی ہے۔ پڑھ تو رہی ہے عربی زبان میں، سمجھنے کا اس کے اندر جذبہ نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے۔ کتنی بدنصیبی ہے ہماری کہ اللہ کا اتنا بڑا کلام جو اس نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس کو صرف اس زبان میں پڑھتے جسے سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ قرآن کا جو مقصد تھا آنے کا وہ یہی تھا جو ہم دعا مانگتے تھے۔ قرآن میں جو سب سے پہلی دعا سکھائی گئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور کیا کہا تھا ہم نے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ مجھے خود دعا سکھا رہا ہے، اور دن میں کم از کم 17 دفعہ پڑھتے ہیں، اور کتنوں کو تو ترجمہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، بس کچھ الفاظ منہ سے نکال دیے۔ تو ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ نے اس دعا کا جواب دیا سورہ بنی اسرائیل میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہے وہ قرآن جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے مسائل اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے ہم جو فقہی ہمارے جو تفرقے ہو گئے، ہمارے گروپ بن گئے، ان سب کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، ہم نے قرآن سے ہدایت نہیں لی، ہم نے اپنے علماء، مولوی، خطیب، ذاکر اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے ہدایت حاصل کی۔ آپ نے حج عمرے میں دیکھا ہوگا، وہ لوگ کتاب لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے، خاص طور پر برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں کہ انہیں وہ دعائیں رٹنی ہوتی ہے نا، وہ یاد تو ہوتی نہیں ہے، وہ کتاب لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نہیں ہے ہاتھ میں، وہ کتاب ہے، کیونکہ ہدایت کا ذریعہ بقول ان کے یہ کتاب مجھے بتائے گی حج کیسے کرنا ہے۔ رہا قرآن تو جی میرا تو کام ہی نہیں ہے، تو علماء کا کام ہے۔ حالانکہ ہم نے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس دعا کا جواب دیا تھا کہ یہ ہے وہ قرآن۔ تو جو بھی قرآن کو فالو کرے گا عقیدوں کی بنیاد پر، وہ سب ایک ہی رہیں گے، کہ قرآن میں عقیدے ایک ہی بیان میں 2-3 بیان نہیں ہوئے، ایک ہی عقیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر اس کی ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کا اتباع کرو، اور تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ شاید وہ تمہیں راہ سے ہٹا دیں۔ اللہ تمہیں اس کی ہدایت کرتا ہے، لعلکم تتقون، رمضان تتقون، قرآن فالو کرو تتقون، وہی کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے تو قرآن۔
میں نے آپ کے سامنے پیچھے جو میں یہ بات بھی رکھی تھی کہ شیطان نے سورہ اعراف پہ جو اللہ نے ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی، ان کو اپنا خلیفہ بنایا، تو شیطان نے جو ڈائلاگ تھے وہ اللہ نے نقل کر دی اس کے. تو اس نے اللہ کو کیا چیلنج دیا تھا؟ اے اللہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. جو مسجد کی طرف جائے گا، جو گناہ کی طرف جائے گا، وہاں مجھے بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو وہاں سے جا رہا ہے میرا ہی تو بندہ ہے وہ، مجھے تو وہ لے کر آنے، میری تو مارکیٹنگ ادھر ہے، میری ساری میری توجہ مارکیٹنگ ان لوگوں کی ہے جو تیرے نیک راستے پر چلیں گے. تو اللہ ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں گا؟ ان کو راستے سے ہٹاؤں گا دو طریقوں سے. ایک تو ان کو پلٹ کے میں اپنے غلط راستے پر لے کر آ جاؤں گا، لیکن کچھ ہوں گے تھوڑا اللہ تیرے بڑے مخلص بندے، تھوڑے ذرا ڈھیٹ قسم کے ہوں گے، وہ غلط راستے پر تو نہیں آئیں گے، تو میں دوسری چال چلوں گا، انہیں اسی راستے پر رہنے دوں گا لیکن ان کی منزل گم کر دوں گا. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، جبکہ وہ تیرا غضب لے کر لوٹیں گے اور منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور یہاں مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دینی کام کر رہے ہیں تو اپنے طور پہ بغیر قرآن کو سمجھے، بغیر کہیں معلوم کیے کہ میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں. کبھی کنفرم کیا کہ سیدھا راستہ ہے کہ نہیں؟ آج کل ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنا جی پی ایس آن کر لیتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں تو یہ راستے پر صحیح ہوں کہ نہیں ہوں. ہم بار بار جی پی ایس دیکھتے نہیں دیکھتے جب پہلی بار کہیں جا رہے ہوتے ہیں. ہاں اگر راستہ یاد ہو تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر ہم نشانیاں دیکھتے ہیں. جو 5-6 دفعہ گزر جائے ایک راستے سے، پھر وہ نشانیاں دیکھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں کہ نہیں. یہ دنیا کے معاملے میں ہماری احتیاط کا عالم ہے، اور وہ دنیا جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، کبھی پلٹ کر نہیں آنا ہے. اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ میرا راستہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. کوئی میں نے جی پی ایس آن کیا، میں نے کوئی نشانیاں علاماتیں رکھی کہ اگر میں اس راستے پر چلوں گا تو یہ علاماتیں آئیں گی. نہ جی پی ایس آن کیا ہے، نہ علاماتوں کا پتہ ہے، بس چلے جا رہے ہیں بھیڑوں کی طرح، کچھ پتہ نہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کسی پہ طنز نہیں ہے. دیکھیں، یاد رکھیں، اگر کوئی کسی طریقے سے دین پہ عمل کر رہا ہے، میرا کام اس سے نفرت کرنا نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پہ کر رہا ہے، کسی عالم کے کہنے پہ کر رہا ہے، کسی مفتی کے کہنے پہ کر رہا ہے، کام تو کر رہا ہے نا بیچارہ. لیکن جو حیرت ہوتی ہے، میں نے ایک صاحب کو دیکھا، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، 2 سنتیں پڑھی کھڑے ہو کے، پھر 2 نفل بیٹھ کے پڑھی. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگوں 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یقیناً اس کے اندر کوئی محبت شامل ہوگی کہ شاید انہیں کوئی حدیث سننے کو ملی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے. اس بیچارے کو جتنی بات بتائی گئی تھی وہ اپنے خلوص کی بنیاد پہ اتنے پہ ہی عمل کر رہا ہے، لیکن صحیح نہیں کر رہا ہے. پہلے معلوم تو کرے کون سی نماز حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے اور کیسے پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بیٹھ کے پڑھتے تھے. آپ نے کبھی بھی کوئی نفل نماز مسجد میں تو پڑھی بھی نہیں ہے، وہ ساری کے ساری گھر میں پڑھتے تھے، فرائض مسجد میں ہوتے تھے. اور آپ کیوں بیٹھتے تھے؟ وہ حدیثیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو تلاوت کرتے تھے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھتے تھے کہ جس رب سے بات کر رہا ہوں اسی کے قرآن کے ذریعے کر رہا ہوں. محبت سے بات ہو رہی ہے، سکون سے بات ہو رہی ہے. تو آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، پاؤں سوج جاتے تھے آپ کے. 2 3 4 گھنٹے کی نماز تہجد کی، جب آپ کے پاؤں سوجے ہوئے دیتے تو صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ صاحب اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، آپ تو معاف کر دیے گئے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں معاف کر دیا. آپ اس لیے بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور میں قل واللہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں. محبت اپنی جگہ، لیکن پھر سنت پہ عمل کرنا ہے تو پھر اس طرح کرے نا کہ نبی کو احساس ہو کہ میری سنت پہ عمل کر رہا ہے. وہ 4.5 سپارے بیٹھ کے پڑھ کے بیٹھتے تھے، میں قل واللہ پہ بیٹھ جاتا ہوں. اور آپ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رکوع سجدہ اس طرح نہیں کیا جو ہم کرتے ہیں. آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، رکوع سجدہ وہ اسی طرح کرتے تھے نارملی جس طرح کرتے ہیں. تو کرے تو پورا کرے نا، پھر محبت ہے تو کرے. میں ان کی شخص کے عمل پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ بیچارے کو اتنا ہی معلوم ہے. اقرا کی کلاس بچوں سے پوچھا کہ رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، تو کہا سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اور کچھ نہیں بتائی نہیں بیچاروں کو. مختصر ترین نماز سکھا دی، مختصر ترین، وہ فالو کرے جا رہے ہیں. یہ تو پھر بھی نیک ہے. شیطان نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں نیک لوگوں کو تیری نیک راہ پر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکا کر رہوں گا. اس سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ میں صحیح جا رہا ہوں اور میں غلط کام کر رہا ہوں.
تو پچھلی بار جو میں نے کہا تھا رمضان میں جس کا میں اہتمام سب سے زیادہ کرنا ہے وہ تھا قرآن، کہ قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کریں. جو عربی میں پڑھتے ہیں بالکل عربی میں پڑھیں، ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملیں گی. وہ کمائیں. آپ کو کس نے منع کرا نہ کمائیں نیکیاں؟ کام آئیں گی قیامت کے دن. لیکن یہ نہ ہو کہ نیکیاں کمانے کے چکر میں ترجمہ نہ پڑھوں اور کام وہ کر جاؤں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. تو پھر ملٹیپلائی بھی تو ہوگی نا چیزیں، وہ ایڈ پلس بھی تو ہوں گی نا، کہ نیکیاں کمائیں اور خرچ ہو گئیں. غلط کام کر دیا، غلط طریقے سے نماز پڑھ لی، عبادات کر لی، وہ سب تو خرچ ہو جائیں گی. تو کوشش یہ کرنی ہے رمضان میں کہ قرآن کو عربی کے علاوہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. ختم کرنے کی فکر بالکل نہ کریں. قرآن ختم کرنے والی کتاب نہیں ہے. قرآن عمر بھر پڑھنے والی کتاب ہے. آپ کو ایک سپارہ ملتا ہے، 30 دنوں میں ایک سپارہ ترجمے سے پڑھ جائیں، آپ کو 50% سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اس میں قانونی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، موٹے موٹے فقہی مسائل بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو تھوڑا بہت تو سمجھ میں آئے گا نا. پھر دوسرا پڑھیں، پھر تیسرا پڑھیں. جب پورا قرآن ختم ہے پھر دوبارہ شروع کر دیں، اور نئے ترجمے کے ساتھ کسی اور عالم کا ترجمہ. ہر دفعہ نئے عالم کے ترجمے سے پڑھیں گے تو جو قرآن کی اصل تعلیمات ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی. کیونکہ جو بھی ترجمہ کرتا ہے اپنے رجحانات کی بنیاد پہ کرتا ہے، جو اس کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں، جس کا گول ہوتا ہے اس کے مطابق ترجمہ کرتا ہے. تو قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کرنا ہے انشاءاللہ رمضان سے، اور عمر بھر پڑھنا ہے. رمضان کے بعد بھی معمول بنا لیں کہ میں نے 1 صفحہ یا 2 صفحے قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے ہیں. کچھ سوالات آئیں گے ذہن میں، اشکالات آئیں گے، اس کے جواب بھی مل جائیں گے آپ کو، لیکن پڑھنا ضرور ہے. پڑھنا ضرور ہے. اور دوسرا کوشش کرے جتنا اس کو یاد کر سکے، جتنا 4-5 صورتوں پوری نمازیں نہ گزار دیں، کم از کم پورا 30واں سپارہ حفظ کر لیں، تاکہ کم از کم جب قرآن پڑھوں تو لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کا بھی موقع ملے. دوسری تیاری جو آج میرا موضوع وہ کیا کرنی ہے ہم نے، وہ ہے نماز کے حوالے سے عبادات کا اہتمام. رمضان میں روزے کے علاوہ اور قرآن پڑھنے کے بعد جس کا اہتمام کرنا ہے وہ عبادات. اور سب سے پیاری عبادت، سب سے اعلیٰ عبادت اس مہینے میں جو ہے، جو ہم ایکسٹرا بھی پڑھتے ہیں نمازوں کے علاوہ، وہ نماز ہے ہماری. تو پہلے ہم سمجھ چلیں کہ نماز میں مطلوب کیا ہے، واٹ از ریکوائرڈ ان صلاۃ. میں بھی رکعتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ٹائمنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نمازوں کی اقسام کی بات نہیں کر رہا ہوں، کون کون سی ہیں، فرض ہیں، سنت موقدہ ہیں، سنت غیر موقدہ ہیں، نفل ہیں، مستحب ہیں، کچھ نہیں. نماز مطلوب کیا ہے، نماز میں پڑھتا کیوں ہوں، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا کہا کیوں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یاد رکھ لیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، سب سے پہلے پڑھنے کیسی ہے، وہ بات ہوگا، مطلب اس کا طریقہ کیا، اس کا جو ہے وہ مطلوب کیا ہے. آج کل کی بڑی پیاری حدیث موجود ہے بخاری کے اندر کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. 3-4 لفظ ایک حدیث ہے، نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یعنی میری نماز اسی طرح ہو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، نمبر 1. اور وہ کتابوں میں محفوظ ہے، اور یہ واحد عبادت جو متواتر چلی آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک دنیا میں کسی ایک لمحے کو بھی نماز کینسل نہیں ہوئی، معطل نہیں ہوئی. مسجد میں نہ ہوئی ہو، پینڈیمک کے دوران نماز کینسل نہیں ہوئی کہ پینڈیمک کا نماز معاف تم پر، مسلسل پڑھی جا رہی ہے. اور خانہ کعبہ مسجد نبوی میں مسلسل پڑھی جا رہی ہے. لوگوں نے دیکھ دیکھ کے نماز، صحابہ نے حضور کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تابعین نے تابعین کو دیکھا، وہ نماز متواتر چلی آ رہی ہے. تو نماز میں نے اس طرح پڑھنی ہے جس طرح حضور پڑھتے تھے. اب یہ میرا کام ہے کہ معلوم تو کروں کس طرح پڑھتے تھے. تو پہلا کام کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح پڑھی جاتی ہے. نمبر 2، نماز ہے کیا؟ کیا کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جنتر منتر کی کچھ لفظ بولنے کا نام ہے، یا کچھ سنا کے بھاگ جانے کا نام ہے؟ مجھے تو بچے اپنا سبق یاد کر کے آتے ہیں، جو اورل سبق ہوتا ہے، سنا کے بھاگ لیتے ہیں فوراً. یا میتھ کے اس کے پیریڈ میں ہمیں 2 پہاڑے سنانے ہوتے تھے، ٹیبلز، وہ سنا کے بھاگ لیے، مقصد کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو کیا نماز بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے کچھ باتیں بولی نکل گئے؟ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ پوری نماز میں مجھے معلوم ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں. ہاں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، سورہ پڑھ رہا ہوں، رکوع میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، سجدے میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، سجدے میں کے بعد تشہد پڑھ رہا ہوں، میں پتہ نہیں پڑھ کیا رہا ہوں. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز اللہ سے گفتگو، سرگوشی اور مکالمے کا نام ہے. کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں،
پہلے بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک سے کہ جب بندہ صلاۃ میں ہوتا ہے یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. سرگوشی آپ کب کرتے ہیں؟ جب اپنے بہت کسی قریب ساتھی محبت کرنے والے قریب ہوتے ہیں اور صرف اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں، تو آپ سرگوشی کرتے ہیں. وسپر کرتے نہیں کرتے ہیں تاکہ صرف اسی کو معلوم ہو. اور وسپرنگ میں ضروری کہ وہ آپ کے قریب ہو. دو مختلف کونوں میں کھڑے ہو کے آپ وسپر نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو شاؤٹ. کیا پیاری بات کہ رسول نے کہ بندہ نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، وسپرنگ کرتا ہے. کبھی فیل ہوا ہے آپ کو یہ نماز میں کہ آپ اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہیں، یا بس وہی چندر مندر منہ سے نکل؟ کبھی رب کو قریب محسوس کیا ہے کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں میرے سامنے ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے پر وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں لاکھوں کے مجموعے میں وہ اکیلا مجھ کو سن رہا ہے، برابر والے کو اکیلا اس کو سن رہا ہے. یہی تو میرے رب کی شان ہے. 5 کروڑ لوگ بھی نماز پڑھیں گے تو وہ 5 کروڑ کو ایسے سنے گا جیسے 1 to 1 سنتا ہے. یہ میرے رب کی شان. تو بھی دل میں فیلنگ تو لائیں کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، تب دل لگے گا نا نماز میں کہ میں وسپری کر رہا ہوں اپنے اللہ سے. نمبر 2، یہ بڑی پیاری حدیث موجود ہے، کبھی ہم نے اس کو بھی فیل کیا ہے؟ یہ نماز کی بات کر رہا ہوں میں تعداد وغیرہ کچھ نہیں، پیور نماز کوئی بھی. جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے میں زمین پر نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ میرا ذکر آسمانوں پر کر رہا ہے. جب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس نے میری تعریف بیان کی، حمدنی عبدی. پھر میں کہتا ہوں مالک یوم الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ثنائی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور میرا کیا عالم ہے، اللہ کو بولنے کا موقع ہی نہیں دینا. اب اللہ انتظار کر رہا ہے کہ بندہ رکے تو فرشتوں سے بات کروں نا. یہ تو بولے جا رہا ہے نان سٹاپ بول رہا ہے، نہ فل سٹاپ، نہ کاما، نہ کوئی پنکچویشن. یہ ہے میری نماز. تو کہاں دل لگے گا؟ مکالمہ تو کرے اللہ سے. وہ میرا ذکر کر رہا ہے آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے، مجھ گناہگار کا ذکر ہو رہا ہے، اور میں اللہ کو موقع ہی نہ دوں. اللہ کہتا ہے میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے بندوں کے درمیان آدھا بانٹ لیا ہے. جب 3 آیتیں پڑھتے ہیں تو اللہ میرا ذکر فرماتا ہے وہاں. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ کہتا ہے اس کو میں نے اپنے بندوں کے درمیان آدھا کر لیا ان آیتوں کو، اور میں نے بندے کو دیا جو اس نے مانگی تو میں نے اہدنا الصراط المستقیم مانگی تھی، پر مجھے کیا پتا میں کیا مانگ رہا ہوں، میں تو جملے بول رہا تھا. تو نمبر 1 نماز ایک مکالمہ، سرگوشی، گفتگو ہے اللہ تعالیٰ سے. تو گفتگو، سرگوشی، مکالمے کے تمام آداب مجھے رکھنے ہوں گے ہر نماز میں. تو جب مجھے پتا کہ اللہ میرا ذکر کر رہا ہے تو میں کہوں گا الحمدللہ رب العالمین. میں ایک وقفہ لوں گا چھوٹا سا، پھر میں کہوں گا الرحمن الرحیم تاکہ اللہ میرا ذکر کر سکے. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کتنی دفعہ ایسی نماز پڑھی ہے ہم تو ایک ہی سانس میں تھکا تھک، کیونکہ پتہ ہی نہیں حدیث کیا کہتی ہے، نماز کیا ہے. نماز کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھتے کیوں؟ تو انہیں پڑھے اللہ سے مکالمہ ہے. یہ مکالمہ کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے، کہ تمہیں یاد رہوں. 5 وقت منیمم جو پڑھتے ہیں تمہیں یاد رہو تمہیں کہ تمہارا رب کون ہے. یہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے
بار بار یاد دلاتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمہارے لیے دنیا پیدا کی گئی ہے. ان الدنیا خلقت لکم, تمہارے لیے دنیا پیدا کی گئی ہے. وَإِنَّ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. ہمیشہ گول یاد رکھیں, میں دنیا میں ہمیشہ زندگی گزارنے نہیں آیا ہوں, مجھے یہاں سے چلے جانا ہے. اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے نماز رکھی گئی ہے کہ جس شخص سے تم 5 دفعہ ملتے ہو نا, ایک دن ہمیشہ کے لیے ملو گے پھر, اور وہاں ملو گے یوم قیامت کے اندر. یہ یاد دہانی کہ اللہ سے ملنا ہے مجھے. نماز کی یہ کنڈیشن, ایک اور حدیث ہے نماز کی. ایک صحابی آپ صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, بخاری کی حدیث ہے, مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, نماز شاید ہو چکی تھی, وہ بعد میں آئے تو انہوں نے آ کے نماز پڑھی اور حضور کے ساتھ بیٹھے لگے. آ کے نہیں, نماز الگ سے پڑھی اور آ کے بیٹھے لگے. تو حضور نے کہا جا کے واپس جاؤ, نماز پڑھو. اور حضور کے الفاظ سے لم تصلی, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ اٹھ کے چلے گئے, دوبارہ طریقے سے نماز پڑھی جو پڑھتے تھے جس طرح پڑھی دوبارہ نماز. پھر آ کے بیٹھے لگے, حضور نے کہا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, لم تصلی, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ بھیجا. جب وہ تیسری دفعہ واپس آئے, حضور نے کہا لم تصلی, تو حضور سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا, مجھے بتائیے کہ میری نماز میں پرابلم کیا تھی, مطلب کچھ کمی دیکھی نا آپ نے, اس کمی کی وجہ سے نماز ناقص نہیں ہوئی, نماز نہیں ہوئی. لم تصلی. اب اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ سمجھنے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہے, پھر تیرے لیے جو آسان قرآن کریم ہو اس کا حصہ سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھ, اور رکوع کر اور خوب اطمینان سے رکوع کر. عربی کے الفاظ تطمئن, اطمینان سے رکوع کر. پھر فرمایا رکوع سے سر اٹھا تو سیدھا کھڑا ہو جا. ایک حدیث کے الفاظ ہے تمہاری ہڈیاں ساری کی ساری اپنی جگہ پر واپس آ جائے رکوع کے بعد, اپنی تمام ہڈیوں کو اپنی اصلی جگہ پر لے کر آ جاؤ. پھر سجدہ کر اور نہایت اطمینان سے سجدہ کر, اور سجدہ سے سر اٹھا اور خوب اطمینان سے بیٹھ جا. پھر دوسرا سجدہ کر اور پورے اطمینان سے سجدہ کر. کیا کیا لفظ بار بار آ رہا ہے اس کے اندر؟ اطمینان. اطمینان کیا ہوتا ہے؟ جو ہماری نماز ہے, اسپرنگ کی طرح نماز پڑھتے ہیں, اسپرنگ کی طرح. رکوع میں گئے نہیں, ٹنگ کھڑے ہو گئے, فوراً نیچے چلے گئے, سجدہ کیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کچھ تو رکوع سے پورا کھڑا بھی نہیں ہوتے ہیں. یہ قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے, اور یہ میری نمازیں ہیں. نماز میں مطلوب اللہ سے مکالمہ, مطلوب ریکوائرڈ اللہ سے مکالمہ, اس کے لیے شرط اطمینان. ملے گا کیا؟ اللہ کی یاد. یہ نماز کے اصلی ریکوائرمنٹس ہیں, جو اصلی گولز ہیں نماز کے. اب وہ کوئی بھی نماز ہو, فرض, واجب, سنت موقدہ, سنت غیر موقدہ یا نفل نماز, تمام نمازوں میں یہ کنڈیشن ہوگی تو نماز ہوگی. ہم نے پتہ نہیں کیوں الگ الگ کر دیے ہیں کہ فرض نماز چونکہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو چوائس ہی نہیں ہوتی ہے, وہ لمبی آیت پڑھے گا سننا پڑے گی, لمبا رکوع کرنا پڑے گا بولنا پڑے گا. سنت میں اپنے حساب سے پڑھتا ہوں, اور تراویح کو تو میں نے ذبح کر کے رکھ دیا ہے. بتائے تراویح کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں, یہ 3 کنڈیشن میں کوئی کنڈیشن موجود ہے؟ ہم نے تراویح کو تعداد میں باندھ کے رکھ دیا ہے, 8, 11, 13, 20. یہ تعداد خود بتا رہی ہے تراویح کی کوئی مقصود تعداد نہیں ہے. یہ خود بتا رہی ہے کوئی مقصود نہیں ہے. 8 پڑھیں, 11 پڑھیں, 13 پڑھیں, 20 پڑھیں, 36 کی بھی روایتیں موجود ہیں. تعداد مطلوب نہیں ہے, نماز مطلوب ہے. کیا اس طرح میں نماز پڑھتا ہوں چاہے وہ 8 ہو یا 11 یا 13 یا 20 یا 36؟ ہم تعداد میں پڑھے ہوئے ہیں. ابھی رمضان شروع ہوا نہیں اور جناب یوٹیوب کے پر جو ہنگامہ شروع ہو گیا, جو 20 پڑھے وہ کافر, جو 20 نہ پڑھے وہ کافر. ماشاءاللہ. جہاں تعداد میں خود اختلاف ہے اس کی بنیاد پہ کفر کے فتوے بٹ رہے ہیں. اب ہماری مسجدیں تبلیغ نہیں کرتی, کفر کے منافقت کے بٹوے سرٹیفکیٹ بانٹتی ہیں. کسی سے پوچھو حضور نے پڑھی نہیں پڑھی, یہ خود ثابت کر رہی ہے کہ نماز یہ نہ سنت ہے نہ فرض ہے, نفل نماز ہے.
نفل نماز وہ نماز ہے جس کو پڑھنے پر بے انتہا اجر ہے، تبھی علماء کرام نے اس پہ زور دیا ہے۔ آپ نے بھی ایک حدیث موجود ہے، حدیث قدسی، کہ نفل نماز وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اللہ نے وہ لفظ استعمال کیے ہیں جو معاذ اللہ ویسے میں بول دوں تو اللہ کی توہین میں آ جائیں، وہ اللہ نے خود استعمال کیے ہیں کہ ایک بندہ نفل پڑھتے پڑھتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ نفل، ابھی فرض کی بات نہیں کی اللہ نے، نہ واجب کی، وہ نفل پڑھتے پڑھتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ اور آخری الفاظ تو اگر ویسے بول دے تو کفر کا فتویٰ لگ جائے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے نفل نماز کی اہمیت، اتنا درجہ ہے نفل نماز کا۔ تو تراویح نفل نماز ہے، مطلوب کیا ہے؟ اللہ سے سرگوشی، اللہ سے مکالمہ، اللہ سے بات چیت، اس کے کلام کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اس کے سامنے وقت لگانا۔ اگر وہ نہیں ہیں تو 8 پڑھیں کہ 11 پڑھیں، وہ تو مطلوب ہی نہیں تھا، وہ تو ریکوائرڈ ہی نہیں تھا۔ میں پتہ نہیں کس پر ٹائم ضائع کرتا ہے۔ جو بھی پڑھیں دل لگا کے۔ رمضان اس لیے تو نازل ہوا ہے کہ اپنا وقت بچاؤ اور ذرا تم عبادات کی طرف آ جاؤ۔ تراویح پڑھو، بالکل پڑھو، جہاں دل چاہے پڑھو، لیکن سکون سے تو پڑھو، اس کے آداب کا خیال تو رکھو، اللہ کی یاد تو قائم ہو، قرآن تو سمجھ میں آئے، دل تو راغب ہو، مجبوراً مارے باندھے نہیں، جمائیاں آ رہی ہیں پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ کو ایسی نفل عبادت پسند نہیں ہے جو جمائیاں آ رہی ہیں پڑھے جا رہے ہیں، کیونکہ 20 کی تعداد پوری کرنی ہے، 8 کی تعداد پوری کرنی ہے، 11 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ نہیں، جس مسجد کو آپ کے گھر کے قریب ہے اس کو آباد کریں جا کے۔ کوئی ضرورت ہے ٹریول کر کے دوسری مسجد میں جانے کی جو میرے مسلک کا مولوی پڑھاتا ہے، کہ وہ جو دوسرے مسلک کا پڑھا رہا ہے وہ کافر ہے کیا؟ نہیں، کافر تو نہیں، لیکن وہ جی بس مولوی سے سنا تھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے نفل بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ جہاں مسجد قریب ہے اس مسجد کو آباد کیجیے۔ 8 پڑھتے ہیں 8 پڑھیے، 11 پڑھتے ہیں 11 پڑھیے، 20 ہے 20 پڑھیے، لیکن وہ حق تو ادا کرے نماز کا جو اس کا حق ہے۔ اگر میں وہ حق ادا نہیں کروں، آج ہم نے نفل نماز کی بنیاد پر مسجدیں الگ کر دی ہیں، دل میں نفرتیں پال لی ہیں۔ جو زبان آج کل کے جو خطیب استعمال کر رہے ہیں، دکھ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے زبان کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ نفرت بھری زبان، گالم گلوچ، جہاں تک اجازت دے رہی ہے، جہاں تک اجازت۔ ایک صاحب نے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، اتنے بڑے عالم دین، انہوں نے اہل حدیث کی اذان کے لیے کہا تھا یہ سوروں کی اذان ہے۔ شرم کا مقام ہے، اتنے بڑے تم عالم دین، اتنی بڑی تمہاری داڑھی، لاکھوں تمہارے فالوور، اور تم اللہ کی اذان کو کرے گا سوروں والی اذان ہے۔ کیوں؟ وہ جی ہمارے وقت کے مطابق نہیں دیتے۔ یہ محبت، یہ ہمارے اندر اللہ نے کہا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ ذرا کسی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لی اوپر، ہم اس ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ کسی نے رفع دین کر لیا، اس کو کھانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جو رفع دین نہیں کر رہا ہے اس کو عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیسا بندہ رفع دین نہیں کر رہا ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم نے مسجدیں الگ کر لی۔ کیا وجہ ہے؟ پورے گلف میں مسجدیں الگ نہیں ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ کہ یہاں شیعہ سنی نہیں رہتے کیا؟ کیا وہابی یہاں نہیں ہے، مالکی نہیں ہے، حنبلی نہیں ہے، شافعی نہیں ہے، بریلوی دیوبندی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ سب ہے نا۔ پھر کیوں ہے مسجدیں؟ کہ جو سنتے ہیں قرآن سمجھ کے سنتے ہیں، انہیں پتہ ہے چیز غلط ہے۔ اور ہمارے ملکوں میں طوطے پپی سے پڑھے جاؤ کچھ نہیں پتا کیا پڑھیں۔ مولوی نے کہتے ہیں وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ رمضان ہمارا، یہ نفرت ہے دل کے اندر۔ اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے، تیار ہم ہیں نہیں ایک ہونے کو۔ تو آج کی جو گفتگو کا حاصل تھا نماز میں، پچھلے ہفتے رمضان میں جو مطلوب ہیں وہ قرآن کو سمجھنا اور نماز کو اس کی اصل روح کے مطابق یہ کریں۔ جتنی تعداد پڑھیں، فقہی مسائل کوئی مسئلہ نہیں، سب کے پاس دلیلیں موجود ہیں، کوئی بلا دلیل کام نہیں کر رہا ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ افضل ہے، وہ سمجھتا ہے یہ افضل ہے، ختم بات۔ اس کو اپنا کام کرنے دیجیے، آپ اپنا کام کیجیے، اس کے لیے دل میں محبت رکھیے۔ ہاں اگر وہ غلط کام کر رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس زیادہ پاورفل دلیل ہے، اکیلے میں بٹھا کے پیار سے بات کیجیے۔ نہیں مانتا چھوڑ دیجیے، ڈنڈا لے کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ مان، یہ دین نہیں ہے۔ اپنے دین کی پہلے فکر کریں، دوسروں کے دین کی بعد میں فکر کریں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔
تو امید ہے کہ رمضان کے باقی دن رہ گئے، ہم کوشش کریں گے جو ہمارے اہتمام ہوں گے وہ قرآن کو پڑھنے سمجھنے میں، اور نماز کو اس کی اصلی روح کے مطابق پڑھنے میں، کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو۔ اور ایک کام اور کیجئے جس نماز کے بارے میں کہ یہ وہ نماز ہے جو اس میں ریا داخل ہو ہی نہیں سکتا، شو آف داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب میں تراویح پڑھنے جاؤں گا محلے والے مجھے دیکھیں گے، یہ میرا سینہ ٹائٹ ہو جائے گا، کبھی نماز پڑھنے گیا تھا میں فجر میں حاضر ہوتا، دیکھو فجر میں آیا تھا، کوئی دیکھے گا مجھے تو میرا بنیان ٹائٹ ہو جائے گا، ذرا فقر آ سکتا ہے نا، تھوڑا بہت شیطان آ سکتا ہے نا۔ تہجد کی نماز گھر میں ہوتی ہے، سحری سے 1 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، بچے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کون دیکھے گا آپ کو سوائے اس کے جس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ خوبصورت نماز کا تصور نہیں کر سکتے۔ 2 پڑھیے، ہمت نہیں 2 پڑھیں، سکون سے اللہ کو سامنے سمجھ کر اس سے سرگوشی کیجیے۔ اور جتنی لمبی لمبی صورتیں یادیں پڑھیں، لمبی صورتیں یاد نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی 4 4 5 5 پڑھ لیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، دل کی آمادگی کے ساتھ۔ اور براہ مہربانی اپنی بیویوں کے دشمن نہ بنیں، وہ آپ کی گھر والی ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کی ڈاکٹر ہے، آپ کی آیا ہے، آپ کی ملازمہ، سارے کام وہ کرتی ہے جو ملازمائیں کرتی ہیں، اس کو بھی تو تہجد پڑھنے دیجیے۔ نہیں بھائی تم پراٹھے بناؤ میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ کیا ظلم ہے ہماری عورتوں کے اوپر، کیا ظلم۔ جائیے نا ساتھ کھڑے ہو کے پڑھائیے پراٹھے اس کے ساتھ مل کے، وہ پراٹھے بنائے آملیٹ بنائیے جا کے۔ آپ لگے دین دنیا اور چاہتے میری بیگم میرے بڑے بچے جہنم میں چلے جائیں۔ عصر کے بعد پورے گھر میں کیا ہو رہا تھا، منع نہیں ہے، اس کو بھی تو ٹائم دے کے وہ تیاری کر سکے افطاری کی، عبادات کے حوالے سے تھوڑا کھانا پینا کم کر دیجیے۔ ویسے آج کل کولیسٹرول کا شوگر کا بہت زور ہے آج کل، تو کوشش کریں عبادات کو ان کے اصلی طریقے کے مطابق ادا کیجیے، اپنا ٹائم زیادہ اس وقت میں لگائیے۔ بچوں سے بڑوں سے گزارش ہے اس سے تھوڑا دور ہو جائیں، یہ رمضان کے بعد پھر بھی موجود رہے گا۔ کوشش کریں کو دیکھنا ہی ہے تو اس میں قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، عبادات کے جو طریقے ہے وہ دیکھیں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ جو باتیں میں نے بیان کی خود مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات یہاں بیٹھے سب کو بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔